بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ معزز قارئین، پروگرام بازگشت کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ گلزار چوہان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، کل وزیر اعظم پاکستان محترم خاقان عباسی صاحب حافظ آباد میں تشریف لائے، اسی حوالے سے آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی حافظ آباد آمد کیا کھویا کیا پایا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم سید عاصم بخاری، ایڈوکیٹ، کونسلر ہیں بلدیہ حافظ آباد کے، تحصیل صدر ہیں پی ٹی آئی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم چودھری سرفراز احمد تاڑ صاحب، آپ ضلعی رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے۔ ان کے ساتھ میرے معاون تشریف رکھتے ہیں محترم جناب چودھری جاوید اسد صاحب، سینئر صحافی ہیں، معروف تجزیہ کار ہیں حافظ آباد کے۔ تو سب سے پہلا سوال وزیر اعظم صاحب کی آمد کے حوالے سے کہ وزیر اعظم حافظ آباد میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے کے لیے آئے، کیا ان کا آنا صرف ہیلتھ کارڈ کی تقسیم ہی تھا یا یہ کام تو معمولی کام تھا؟ ہیلتھ کارڈ تو خود لوگ جا کے وصول کر رہے تھے، وفاقی وزیر یہاں کی رہنے والی ہیں، اس حلقے کی ہیں، یہ سارا پروگرام ہیلتھ کارڈ کی تقسیم کا تو وفاقی وزیر محترمہ سائرہ سلطان صاحبہ خود کر سکتی تھی، مگر اتنے سے چھوٹے سے کام کے لیے وزیر اعظم کو حافظ آباد میں بلایا گیا، کروڑوں روپے کا خرچہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کا ٹائم کوئی معمولی ٹائم نہیں ہوتا۔ پاکستان جو یہاں انہوں نے ہیلتھ کارڈ کی تقسیم پہ سرو کیا، وہ پاکستان کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے ٹائم سرو کر سکتے تھے۔ تو میرا پہلا سوال محترم چودھری سرفراز احمد تاڑ صاحب سے ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کو صرف ہیلتھ کارڈ کی تقسیم کے لیے بلایا گیا؟ یہ کام تو وفاقی وزیر صاحبہ بھی کر سکتی تھی۔ جی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی گلزار چوہان صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا ہے بولنے کا۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں آپ سے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، ان کا نام ہے شاہد خاقان، ان کے والد صاحب کا نام ہے شاہد خاقان عباسی۔ تو ہیلتھ کارڈ کی تقسیم ہی جو ہے وہی بنیادی مقصد تھا پرائم منسٹر کا یہاں آنے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ، چونکہ ہماری پارٹی کا پہلے بھی یہ ایجنڈا تھا کہ ہم پرائم منسٹر کو یہاں پر بلائیں گے، تو ان سے کچھ نہ کچھ ظاہر ہے اپنے حلقے کے لیے، اپنی عوام کے لیے کچھ مانگیں گے۔ تو وہ وزیر اعظم جب نواز شریف تھے اس وقت کا یہ ارادہ تھا، لیکن وہ جس طرح عدلیہ میں پھنستے پھر ٹائم ضائع ہوتا رہا ان کا، تو وہ نہ آ سکے۔ تو اب ان کو بلایا گیا۔ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ چونکہ ہماری جو مقامی ہیں منسٹر صاحبہ وفاقی ہیلتھ کی، وہ جب دوسرے اضلاع میں جاتی ہیں تو وہ ضرور یہ بات ہے کہ ان کو جانا چاہیے، وہاں پہ وہی جاتی ہیں۔ یہاں پہ وہ لوکل ہیں، ہر روز ظاہر ہے ہر منڈے کو وہ اپنے پبلک ڈے پہ یہاں پہ آتی ہیں پبلک میں، تو کچھ عوام کی بھی خواہش تھی، کارکنوں کی خواہش تھی کہ آپ کسی اور کو بلائیں یہاں پر۔ تو انہوں نے پھر اپنے سے سینئر کو یہ دعوت دی کہ آپ آئیں یہاں پر، اور کچھ ظاہر پہلے بھی بہت فنڈز ملے ہیں حافظ آباد کو، منسٹر سائرہ افضل طاہر صاحبہ کی کاوش سے حافظ آباد میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ تھا کہ چلو کچھ مانگے بھی اور اس کے حساب سے وہ کچھ دے کے بھی گئے ہیں، تو اس لیے ان کو مدعو کیا گیا تھا۔ کارکنوں کی خواہش اور عوام کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کو بلایا گیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وزیر اعظم حافظ آباد میں آ رہے کو میگا پروجیکٹ شروع کیا جاتا، کو مانگا جاتا وزیر اعظم سے کوئی چناب پر، جیسا کہ آپ بھی دریائے چناب کے کنارے پہ آپ کا گاؤں ہے، چناب پہ پل کا ایک مطالبہ کیا جا سکتا تھا، گجرانوالہ سے موٹر وے تک 2 رویہ سڑک کا مطالبہ کیا جا سکتا تھا، حافظ آباد میں اوور ہیڈ برج کا مطالبہ کیا جا سکتا تھا، فری صنعتی زون کا مطالبہ کیا جا سکتا تھا، جس سے حافظ آباد کی عوام کو فائدہ ہو۔ لیکن مانگا کیا گیا؟ وزیر اعظم آئے ہیں، 4 سڑکوں کی مرمت مانگی گئی، اور ایک یونیورسٹی کا کیمپس بنا، وہ تو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا؟ میں آپ کو گزارش کرتا چلوں چوہان صاحب کہ شاید آپ نے تقریر سنی ہو سائرہ صاحبہ کی ادھر، جی 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 بالکل، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں ضرور الیکٹ اپنے حلقے سے ہوئی ہوں، جی آپ لوگوں کی اہمیت میرے نظر میں بہت زیادہ ہے، لیکن میں چونکہ منسٹر پورے پاکستان کی ہوں اور میں نے اس حوالے سے سوچا ہے، جو کام کیا ہے میں نے ہر پاکستانی کے لیے کام کیا ہے،
تو یہ میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ لگ رہے ہیں پورے پاکستان میں. مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے اللہ کے فضل سے لگائے ہیں. حافظ آباد کا بھی جتنا وہ بقدر جسا حصہ ہے وہ مل رہا ہے ہمیں. فلڈ بند کی آپ بات کر رہے ہیں, فلڈ بند جو ہے وہ ہمارا پروسیس میں چل رہا ہے. تقریباً وہ ہے 1.25 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے سیلاب سے محفوظ کرنے کے لیے. لیکن وہ جس طرح پھر حکومتی مراحل ہوتے ہیں, پروسیس اس کی منظوری کے وہ چل رہا ہے. پل کی آپ بات کر رہے ہیں, پل تو شاید میں کہوں تو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ میری بہت رشتہ داریاں کلوز ہیں مڑی بہاؤدین اور سرگودا میں. لیکن آلریڈی حافظ آباد ڈسٹرکٹ کو 2 پل جو ہے نا وہ لگ رہے ہیں دریا چناب پر. ایک قادر آباد براج پر ہے اور ایک سیال موڑ موٹر وے پر ہے. تو سارے پل جو ہیں وہ یہیں پہ تو نہیں بن جانے, وہ چند دیہات کا فائدہ ہو سکتا ہے اس میں, لیکن اس میں پورے ڈسٹرکٹ کو کوئی فائدہ نہیں اس پل کا ہوگا. تو میگا پروجیکٹ میرے خیال میں صحت اور تعلیم سے بڑا کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہوتا. یونیورسٹی کا کیمپس منسٹر صاحب نے مانگا اور وہ اس پہ یہاں بھی کر کے گئے ہیں. دوسری میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سڑکیں آپ کہہ رہے ہیں 4 ریپیئر نہیں مانگی, یہ 2 رویا سڑک مانگی گئی ہے جو حافظ آباد سے پنڈی بڑھیاں تک کے لیے. اور وہ جو بند روڈ کی سڑک ہے وہ بھی نئی کا مطالبہ ہے, ریپیئر نہیں ہے. اچھا, وہ جو ہم نے لکھا تھا بولنے میں کچھ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے آگے پیچھے. یہ کوٹ سرور روڈ ہے, یہ بھی ڈبل 24 فٹ کارپٹ مانگی گئی ہے. شیخپور روڈ کی بھی یہ مینٹیننس نہیں مانگی گئی, مینٹیننس تو روٹین میں بڑی ہو جاتی ہے. تو وہ میگا میرے خیال میں اگر وہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لگا دیتے ہیں تو یہ میگا پروجیکٹ ہی ہوگا, چھوٹا نہیں ہے یہ. سید آصم بخاری پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو میرے یہ شاگرد بھی ہیں, تو مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ یہاں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے سید آصم بخاری آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. میں انتہائی مشکور ہوں جناب گلزار چوہان صاحب کا کہ انہوں نے آج اس موضوع پر جو ہے وہ ایک پروگرام کا انعقاد کیا اور مجھے جو ہے وہ یہاں پہ مدعو کیا. اور بالخصوص بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایم نیوز جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے پروگرام حافظ آباد میں, حافظ آباد کی سطح پر جو ہے وہ اس قسم کے پروگرام کا انعقاد کرنے میں حافظ آباد میں سب سے اول جا رہا ہے. جناب چوہان صاحب, میں اس فورم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, آپ نے آج بہت اچھا موضوع جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا کہ حافظ آباد میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب آئے اور حافظ آباد نے کیا کھویا کیا پایا. حافظ آباد نے پچھلے 9 سالوں میں کھویا ہی کھویا ہے. پانے کا شاید ایک موقع یہ آیا تھا, میرے بھائی سرفراز طارق صاحب نے فرمایا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی ہیں. انتہائی بدبختی ہے ہمارے اس ملک کی کہ جناب طارق صاحب بھی میری بات سے ایگری کریں گے کہ جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہیں, جو ایلیجیبل وزیر اعظم ہے, وہ ایک نااہل شخص کو کہتے ہیں کہ وہ میرا وزیر اعظم ہے. تو یہ تو ایک بات ہوئی. حافظ آباد میں وزیر اعظم آیا ہے, طارق صاحب نے فرمایا کہ عوام کی اور کارکنوں کی فرمائش پر کہ ان سے کچھ مانگا جائے. وزیر اعظم سے کیا مانگا گیا ہے, اس سے بہتر جو ہے وہ ڈی سی او صالح سعید جو حافظ آباد کی ڈی سی او ہیں وہ دے سکتی ہیں. سڑکوں کی مرمت, طارق صاحب نے فرمایا کہ سڑکوں کی مرمت کا نہیں, وہ بولنے میں کچھ ہیر پھیر ہو سکتا ہے. وزیر اعظم پاکستان بول رہے تھے, کوئی عام بندہ نہیں بول رہا تھا. وزیر اعظم نے جو 4 سڑکیں یا 2 سڑکیں دی ہیں, میں سن کر حیران رہ گیا ہوں کہ وہ وزیر اعظم دے رہا ہے یا چوکیدار جو ہے وہ ڈی سی آفس کا کوئی وہ حافظ آباد کے لیے کوئی فنڈ جاری کر رہا ہے. کہ انہوں نے فرمایا کہ سائرہ افضل طارق کی ڈیمانڈ ہے گجراوالا سے حافظ آباد روڈ کی یا شیخپور حافظ آباد روڈ کی, تو میں سائرہ افضل طارق صاحبہ کو اس کی مرمت کا فنڈ دیتا ہوں, مرمت ہو جائے گی. اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہمارا سابقہ حلقہ تھا N103 کے جو میاں شاہد صاحب ہیں MN, ان کا مطالبہ کیا آیا. ستم ظریفی یہ ہے, ہمارے حافظ آباد کے یہ جو نمائندگان بنے ہوئے ہیں, ستم ظریفی یہ ہے کہ مانگ رہے ہیں تو سڑکوں کو مانگ رہے ہیں. کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا. بڑی پیاری بات کی سرفراز طارق صاحب نے کہ صحت اور تعلیم بڑے ہی اچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, میں اگری کرتا ہوں کہ صحت اور تعلیم سے بڑا میگا پروجیکٹ کوئی بھی نہیں کسی کو دے سکتا. مگر بدقسمتی دیکھیں حلقے کی, حافظ آباد کی عوام کی بدقسمتی دیکھیں کہ جو یہ الیکٹ ہو کے 9 سال سے براجمان بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مانگا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سڑکوں کی تعمیر حافظ آباد میں انہوں نے 9 سالوں میں عوام کو دیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بند کی طرح سے بات کر رہے ہیں تو بند پہ ان 9 سالوں میں کتنے فلڈ آئے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک قدرتی آفت ہوتی ہے, اس کو آپ نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود
کچھ بھی وہاں پہ بندوں پر کوئی کام نہیں کیا جا سکا. پبلک کے لیے انہوں نے تعلیم کی میں بات کرتا ہوں, یہ جو یونیورسٹی کیمپس کا انہوں نے اعلان کیا, کیا چوہان صاحب, جاوید اسد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, طارق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کیمپس کا نام مینشن کیا گیا کہ قائدہ یونیورسٹی آ رہی ہے, پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس آ رہا ہے, ایگریکلچر یونیورسٹی کا کیمپس آ رہا ہے؟ نتھنگ از مینشنڈ, کوئی ایک چیز نہیں دی گئی. ہاں جنہوں نے لینا ہوتا ہے عوام کے لیے, آپ 4 دن پیچھے جائیں تو یونیورسٹی کیمپسز نارووال اور منڈی بہاؤالدین, ہم سے بعد میں بننے والا ضلع, اس میں یونیورسٹی کیمپس کے قیام کے لیے بل جو ہے وہ اسمبلی میں چلا گیا. یہ ہوتا ہے لینا, عوام کے لیے لینا. حافظ آباد میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. آج تک یہ وفاقی وزیر صحت ہیں جو فرماتی ہیں کہ میں خیبر سے لے کر کراچی تک کے لوگوں کی وفاقی وزیر ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس شک کو آپ دیکھیں کہ جو وفاقی وزیر اپنی ڈسکریشن نہیں یوز کر رہی اپنی عوام کے لیے, حافظ آباد کی عوام کے لیے, جہاں پہ ان کا جینا مرنا ہونا چاہیے. جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل اس کے سامنے دیکھیں کتنی جگہ پڑی ہوئی ہے. حافظ آباد میں 1 بیڈ کا بھی ہاسپٹل بنا ہے. میں اگر یہاں کہوں کہ 100 بیڈ کا یا 200 بیڈ کا چلڈرن ہاسپٹل, ہارٹ کا ہاسپٹل, وفاقی وزیر صحت ہیں چوہان صاحب, 1 بیڈ کا ہاسپٹل اس میں اضافہ نہیں کر سکی. یہ بدقسمتی ہے حافظ آباد کی عوام کی کہ انہوں نے حافظ آباد کی عوام کے لیے ماں سوائے اپنے چند جو جس کو آپ کہہ لیں انتہائی قریبی 9 پیاروں میں ہے یا 4 پیاروں میں ہے, ان کو گلیوں نالیوں کے ٹھیکوں کے علاوہ انہوں نے حافظ آباد میں کیا ہے؟ حافظ آباد کی عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. ایک میڈیاکر بندہ حافظ آباد, ماشاءاللہ اللہ پاک کا بڑا خاص کرم ہے کہ حافظ آباد نے پنجاب میں ایجوکیشن میں ٹاپ کیا ہے. کریڈٹ جاتا ہے اساتذہ اکرام کو, اسٹوڈنٹس کو, کبھی حکومت کو بھی تو کریڈٹ جاتا ہے. حکومت کو تعلیم میں کیا کیا, تعلیم میں کیا کیا, اس وقت میں ساتھ تھے یہیں پہ اساتذہ. طارق صاحب میں اسی سلسلے میں گزارش کرتا ہوں, ایک بچہ میٹرک میں بڑے اچھے مارکس لیتا ہے, اس کو اگر لاہور یا گجرانوالہ جانے پڑتا ہے تو میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ رہائش تعلیم کے علاوہ 10 سے 15 ہزار روپیہ ان کو ماہانہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اگر یہی سوچیں, یہی ہماری جو وفاقی وزیر صحت ہیں حافظ آباد کی نمائندہ بنی ہوئی ہیں, انہوں نے حافظ آباد نمائندہ ہے لیکن حافظ آباد کی عوام کے لیے کوئی, اس میں میں آپ کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. بات ختم ہوگی تو پھر بولیں گے. جی بالکل طارق صاحب, انہوں نے یونیورسٹی کیمپس کا اب یہ ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے, عوام کی آنکھوں میں نمک پھینکا جا رہا ہے. ڈھونگ رچانے کے لیے کوئی یونیورسٹی, کوئی ایسی چیز, اللہ کرے یہ بن جائے, اللہ کرے بنے, یہ بڑی اچھی چیز ہے, لیکن ماضی ان کا بتاتا ہے کہ انہوں نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا. جی چودھری جاوید اسد صاحب تشریف رکھتے ہیں. جاوید صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ معروف تجزیہ کار ہے حافظ آباد کی, آپ کی نظر ہے حافظ آباد کے مکمل حالات و واقعات پر, کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہان صاحب, اگر کسی نے کام کرنا ہوتا ہے تو بہتر یہ تھا کہ وزیر اعظم کے آنے سے پہلے کسی مین پروجیکٹ پہ کام شروع کیا جاتا, اس کی فیزیبلٹی بنتی اور وزیر اعظم وہاں پہ آ کے اس کا افتتاح کرتے یا اس کا سنگ بنیاد رکھتے, تو پھر تو ان کی آنے کا ایک مقصد بنتا تھا. افتتاح تو کیا انہوں نے, کارڈ تقسیم کیے, کارڈ کا جو ایک پی این بھی کر سکتا اس کے لیے وزیر اعظم آیا. کیونکہ کارڈ تقسیم کرنے پہ جتنا فنڈ گورنمنٹ کا خرچ ہوا ہے, اگر وہ نہ آتے تو یہاں پہ سادہ تقریب کر کے اس سے 2 سڑکیں تعمیر ہو سکتی تھیں. 2 ہیلی کاپٹر آئے ہیں, 2 ہیلی کاپٹر کا عملے کا ٹی لگا لیں, اس کا تیل کا خرچہ آپ لگا لیں, جتنی مشینری یہاں پہ آئی ہے وہ اس کو آپ لگا لیں, جتنے افسران آئے ہیں ان کا ٹی لگا لیں, ان کا پیٹرول لگا لیں. اگر یہ صرف بچت کر لی جاتی تو میرا خیال ہے جو سڑکیں مانگی گئی ہیں وہ سڑکیں 2 نہ پروگرام کرنے سے وہ بن سکتی تھی. مرمت مانگی بھی نہیں گئی, مرمت صرف. جو ایم این اے صاحب ہیں وہ اسے تقریر کرتے ہوئے ایم این اے نہیں بلکہ ایک علاقے کے مجھے کونسلر محسوس ہوئے ہیں کہ ان کی تقریر سے ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک وزیر اعظم سے ایم این اے بن سکتا ہے ایک لیول پہ جو چیز مانگ رہے ہیں. باجی سائرہ تھیں, انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. دیکھیں آج سے 3 سال پہلے جو ہے موٹر وے کے قریب پاکا پٹیاں میں وہاں پہ اوقاف کی زمین ہے,
3-4 کیمپس جو ہیں وہاں پہ آ کے وزٹ کر چکے ہیں, اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بن چکی ہیں, دیگر سارا کچھ ہو چکا ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا کہ وزیر اعظم آتے اور وہاں پہ کیمپس کا افتتاح کر کے جاتے. اس کے علاوہ جو تھا ایک یہاں پہ ایٹمی بجلی گھر کا پروگرام بھی تھا زیر ٹھیک ہے چک چٹھا میں, یہ نہروں کے قریب, وہ بھی کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو نظر آتا ہے کہ ہاسپٹل کی بات کی گئی, صحت کی گئی, ہسپتال میں میرا خیال ہے غالباً 29 کروڑ روپیہ اب آیا ہے. اسی ہسپتال کو توڑ کے نیا بنایا جا رہا ہے. یہ ٹائلیں جو ہیں تقریباً 3 ماہ پہلے لگی تھی, ان کو اکھاڑ کے پھر لگا دیا جا رہا ہے. ہسپتال کے باہر کو جو ہے وہ بڑا اچھا آؤٹ لک اس کا پہلے ہی تھا, اس کو اکھاڑ کے پھر وہاں پہ چھوٹی اس کی ڈیکوریشن کی جا رہی ہے. اگر بہتر یہی ہوتا, یہی جو بجٹ ہے 29 کروڑ روپے سے اس کی نئی عمارت بن جاتی, بلکہ اس سے اچھی ایک نئی عمارت بن سکتی تھی. وہ تو کہتے ہیں نئی بلڈنگ اس فنڈ سے ہم بنا ہی نہیں سکتے, یہ صرف تزئین و آرائش کے لیے. ساری یہی تھی کہ یہ صورتحال یہی ہوتی. دیکھیں نکی چٹھا سے یہ دیگر چکھڑ سڑک کو کہا گیا ہے, وہ میرا خیال ہے چودھری افضل حسین تارڑ صاحب جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ڈسٹرکٹ کے, وہی اس کو سڑک بنا سکتے تھے. رہ گئی سڑک جو انہوں نے کہا کہ شیخ پورہ روڈ چک چٹھا سے لے کے خانقاہ ڈوگرا تک, اس سڑک کا آپ کو علم ہوگا کہ 1 سال پہلے سرکولیٹ جاری ہوا تھا کہ یہ سڑک کو 1 وے کر کے بنایا جائے گا. اگر اس سڑک کو بھی شروع کر دیتے تو ہم سمجھتے, لیکن اس یہ جو ہے صرف کل جو وعدے وہی تھے وہ وعدے وہی نظر آئے ہیں, اس میں کوئی عملی جامعہ نظر نہیں آتا, کیونکہ 2 ماہ رہ گئے ہیں گورنمنٹ کے. یہ خود کل زیرا صاحب نے فرمایا کہ جولائی میں جو ہے الیکشن ہوں گے. ظاہر ہے جولائی میں اگر الیکشن ہوں گے تو 3 مہینے پہلے گورنمنٹ ختم ہوگی, تو اس لیے 2 ماہ میں نہیں سمجھا جیسے گورنمنٹ کی مشینری کا کام کرتا ہے کہ وہ جو ہے اس کا کوئی سرکولیٹ جاری ہو سکے کہ اس پہ کام شروع ہوگا. یہ صرف وعدے وہی تھے جس پہ گورنمنٹ کا عوام کا پیسہ خرچ کیا گیا, اس سے حافظ آباد کی عوام کو کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. جی جاوید صاحب تو کہتے ہیں چوہان صاحب میں گزارش کرتا چلوں کہ شاہ صاحب نے بالکل صحیح نمائندگی کا حق ادا کیا ہے پی ٹی آئی کا, جس طرح انہوں نے فرمایا ہے. تو جو جاوید صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ صرف وعدے ہیں, الحمدللہ مسلم نون کی حکومت نے جب بھی کوئی وعدہ کیا اس کو پورا کیا. دیر سویر ہو جاتی ہے کاموں میں, ظاہر ہے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے کہنا آسان ہوتا ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ٹائم ضرور آپ فرما رہے ہیں تھوڑا ہے, لیکن اللہ کے فضل سے زیادہ نہ کسی نے کچھ مانگا ہے نہ زیادہ کسی نے کچھ وعدے کیے ہیں, اس لیے بڑا لمیٹڈ سا مانگا گیا ہے کہ جو مانگنا ہے وہ ان سے لینا بھی ہے. پہلے بھی جو کہا ہے, اور خاص کر حافظ آباد میں میاں افضل حسین تارڑ کی سیاست آپ سب لوگ واقف ہیں کہ وہ کبھی وہ کہا ہی نہیں کرتے جو کرنا نہیں ہوتا, انہوں نے وہی کہتے جو کرنا ہوتا ہے. مانگا اتنا گیا ہے, اور وہ جو سڑک کہہ رہے ہیں بند روڈ کی جاوید صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑی اہم سڑک ہے. جاوید صاحب آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہمارے 2 اہم جو ہیں نا ڈرائی پورٹ, فیصلہ آباد سیالکوٹ والا, ان کی وہ لنک روڈ بنتی ہے درمیان میں, کیونکہ ادھر سے پیچھے بھی سڑک وزیر آباد سے آگے تک بن چکی ہے, یہ ہمارا درمیان میں ہے خطہ تھوڑا سا رہتا, تو وہ بڑی اہم سڑک ہے. ہاسپٹل کی آپ نے بات کی ہے, یہ فنڈ جو لگا رہے ہیں میرے خیال میں وہ اس فنڈ کی پوزیشن یہ ہے کہ باقی وہ نئی بلڈنگ پہ نہیں لگا سکتے, کیونکہ پنجاب کے اوورال اسپتالوں کی بڑی حالت خراب تھی, اس لیے انہوں نے یہ تمام اسپتال کے لیے فنڈ ریزرو کیا ہے کہ ان کو لگایا جائے. اب ان کو یہ تو نہیں پتا کہ حافظ آباد میں ٹیلیں پہلے نہیں لگی ہیں, جو جنہوں نے اوپر سے پہلے ہو جاتا ہے, کسی نے بتایا وہ تو پتہ ہونا چاہیے. حافظ آباد نمائندگی کر رہے ہیں, اس میں یہ شاہد ہے نا, یہ نہیں میں ایگری کرتا ہوں. گلزار صاحب بتائیں, میری بات سنیں, جو پالیسیاں ملکی لیول بنتی ہیں یا صوبائی لیول بنتی ہیں ان کا ہر جگہ پہ لاگو ہونا ہوتا ہے. اب حافظ آباد کے ہاسپٹل کو پہلے منسٹر صاحب نے اپنے فنڈ سے کافی رقم دی, نہیں وہ تو ڈی سی والا سارا ایشو تھا, وہ ڈی سی والا بھی گورنمنٹ کے فنڈ ہے نا, ایم این اے پہ گورنمنٹ کا لا گیا, ڈی سی نہیں وہ تو بڑی ایک یہاں پہ حافظ آباد میں وہ ریٹ کا معاملہ بن گیا تھا, وہ تو ریٹ کا معاملہ بن گیا تھا کہ ڈی سی نے کہا میری ریٹ ہے, اس نے کہا میری ریٹ ہے, وہ تو آپ دیکھیں گورنمنٹ کا ہی فنڈ ہوتا ہے, ایم این اے پہ گھر سے کوئی نہیں لگاتا, منسٹر کو گھر سے لگاتا ہے. جاوید صاحب آپ بتائیں, کوئی گھر سے تو نہیں لگاتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کسی بھی گھر سے نہیں لگاتا ہے. فنڈ تو پنجاب گورنمنٹ کا جو ہوگا, جو بھی جہاں بھی یوٹیلائز ہوگا وہ پنجاب گورنمنٹ کا شاہ فنڈ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن فنڈ کو آئے بھی نا, گلیوں نالوں کے علاوہ کہیں لگا بھی تو دکھائے نا. جو بات میں نے کل محسوس کی ہے سیاسی طور پہ,
وزیر اعظم کا دورہ حافظ میں ایک گزارش کروں، میں آپ کی بات روکتا ہوں. پرائم منسٹر کا کیریئر آپ کے سامنے ہے، وہ بہت کم بولتے ہیں اور جو بولتے ہیں پورا بولتے ہیں وہ بھی. یہ آپ اس کو وعدہ وید نہ کہیں، اللہ کے فضل سے وہ وعدے نہیں ہیں، وہ پورا کریں. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے، چوہان صاحب مسئلہ یہ ہے، جوید صاحب معذرت اور آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے لاہور کو کھاڑ کے یہاں لگا؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں، ہم لوگ یہی چاہتے ہیں. جتنا ہمارا قد ہے، جتنا ہماری آبادی ہے، جو ہمارے وسائل. ڈاکٹر صاحب پہلے تو سب سے بڑی یہی نون لیگ کا، آپ کے عمائدین کا، آپ کے قائدین کا یہی وتیرہ ہے. جب کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو عوام کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم لاہور والا لے کے ہیں. جتنا ہمارا قد الحمدللہ حافظ آباد کی یوتھ نے، حافظ آباد کے لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے، ہر میدان میں ثابت کیا ہے. صرف آپ لوگ جو نون لیگ کے جو عمائدین ہیں وہ یہ ثابت نہیں کر پا رہے. حافظ آباد کے عوام نے ان کو منتخب ضرور کیا ہے لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر پا رہے کہ وہ اس کے مستحق ہے. کوئی ایک وعدہ طارق صاحب فرما رہے ہیں کہ میاں افضل حسین نے کوئی ایک وعدہ کیا ہو، جو ہاں میں مانتا ہوں میاں افضل حسین نے سیاسی طور پر اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کیے ہوں گے. عوام کے لیے وعدہ پورے کرنے والا صرف مہدی حسن بھٹی ہے. مہدی حسن بھٹی گروپ نے ہمیشہ عوام کے لیے وعدے کیے ہیں اور اس کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اللہ کے فضل سے حافظ آباد میں بھی، پورے پاکستان میں بھی ایک امیج بنایا ہے. اب حافظ آباد کا امیج دیکھ لیں چوہان صاحب کہ ہم نے تو دیکھا ہے حافظ آباد سے باہر جا کر بھی، اب باہر کے لوگ بھی سکھا سانس لیتے ہیں کہ حافظ آباد کا ایک جو امیج ہے وہ اللہ کے فضل کتنا مثبت ہوا ہے. آپ جس شخصیت کا نام لے رہے ہیں انہوں نے ضلع کو جو نام دیا ہے حافظ آباد کا، جو تعارف پنجاب میں پاکستان میں کروایا ہے، اس سے ساری دنیا واقف ہے، کوئی بھی نہیں بھولا. وہ سب طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ کس یونیورسٹی کا کیمپس بن رہا ہے ادھر حافظ آباد میں جو وزیر اعظم صاحب پنجاب یونیورسٹی کا بنے گا انشاءاللہ. پنجاب یونیورسٹی کا، جی پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس حافظ آباد میں بنے گا انشاءاللہ. ٹرائی یہ کوشش پنجاب یونیورسٹی کی ہے، لیکن اب دیکھیں یہ ان کا بیانیہ ہی نہیں ملتا جو ان کے قائد بھی فرما رہے ہیں. ان کا بیانیہ کبھی پبلکلی ہوا ہی نہیں ہے. پنجاب یونیورسٹی کا پہلے قائد صاحب نے کمٹ کیا ہے، ان کے ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس جو ان کا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے تحت حافظ آباد میں پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس آ ہی نہیں سکتا. جو 45 کلومیٹر کے اندر پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس آ ہی نہیں سکتا. شاہ صاحب حکومت ہے ان کی آ بھی سکتا ہے. حکومت اگر حکومت میں آنا ہوتا میری گزارش یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ 9 سالوں میں چوہان صاحب 9 سالوں میں حافظ آباد شہر میں یہ انکروچمنٹ نہیں کر سکے. 9 سالوں میں حافظ آباد کی یوتھ کے لیے کوئی ایک پروجیکٹ یہ نہیں لا سکے. 9 سالوں میں طارق صاحب فرماتے ہیں وعدے پورے کرتے ہیں، کوئی ایک وعدہ. آپ پچھلے الیکشن کی موضوع سے ہٹ رہے ہیں نا، نہیں جو ہے شاہ صاحب میں گزارش کروں وزیر اعظم پاکستان جب جو آئے ہیں اب تنقید ہو رہی ہے کیوں آئے ہیں ہیلتھ کارڈ. ہمارا ہرگز یہ تنقید نہیں ہے کیوں ہے، اگر وہ نہ آتے تو بھی تنقید تو ہونی ہے. گزارش یہ ہے طارق صاحب آپ ہماری طرف سے کوئی تنقید نہیں ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں. میں آئے ہیں وزیر اعظم پاکستان آئے، انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا ہے حافظ آباد کی عوام کو دیا کیا ہے، آپ لوگوں نے مانگا کیا ہے. مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں بھی اصل نمائندگی کی جائے گی. بہرحال جتنا بھی آپ قائد کی طرح رولا شولا ڈال لیں جو بھی کر لیں، نیکسٹ 2018 کے بعد بھی عمران خان اسی تنخواہ پہ کام کرنا جس پہ کر رہا ہے. تنخواہ جس کی جو ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تنخواہ کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن میں لوگ آئیں گے اور ہم بالکل آئیں گے. جوید صاحب وزیر اعظم کا دورہ ہے، ڈیولپمنٹ ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں. جو کل ایک چیز سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ کے بعد مسلم نون کے اختلافات کھل کے سامنے آ گئے جو مجھے نظر آیا. کیونکہ حافظ آباد میں 3 MPs ہیں، فیاض اوان صاحب ہیں، چودھری اسد اللہ رائی صاحب ہیں، نگت انتصار بھٹی صاحب ہیں. وہ تو پہلے ہی خیر PTI کے ہیں، لیکن کل دونوں MPA جو تھے ان کی نمائندگی نہیں تھی، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. تو لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ ہم پنجاب گورنمنٹ سے مل کر یہ سڑکیں کریں گے، لیکن وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کی نمائندگی نظر نہیں آئی. جو میری کل فیاض صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میرے جو ہیں جو ہماری وزیر پانی سائرہ کے ہیں ان کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، بلدیاتی الیکشن شروع ہوئے تھے، ہمیں اس کے بعد کہیں پہ بھی بلائج نہیں کیا گیا. تو
تو ہمارے اختلافات برقرار ہیں. چودھری اللہ رائی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جب ملک فیاض نہیں گیا تو میں نے جا کے کیا کرنا تھا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایم پی اے جو ہیں وہ ایک طرف ہیں, ایم این اے صاحبہ جو ہیں وہ ایم این اے گروپ جو ہے وہ ایک طرف ہیں, ایم پی اے گروپ جو ہے ایک طرف ہے. وزیر اعظم صاحب کے آنے کے بعد یہ ایک چیز جو آئی ہے وہ کھل کے سامنے آئی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو ان کا سیاسی جو ہے اختلافات جو ہیں وہ برقرار ہیں. بلدیاتی الیکشن کے بعد یہ چوہان صاحب میں گزارش کروں گا, طاہر صاحب میں گزارش کروں گا, صرف ہر وقت سیاست کھیل لینا وہ بھی عوام کے لیے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے اچھا, عوام کے لیے وہ اچھا نہیں. میرے انتہائی محترم طارق صاحب نے فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ اپنے قائد کی طرح شوٹ کر رہے ہیں. 9 سال ہو رہے ہیں سائرہ افضل طارق صاحبہ کو اس کرسی پر بیٹھے ہوئے. ہم لوگ حافظ آباد کے جو باسی ہیں, رہنے والے ہیں, یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کچن کیبنٹ کا حصہ ہیں. آپ لوگ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں, عوام بتائیں, 9 سالوں میں حافظ آباد کی عوام کے لیے, یوتھ کے لیے, صحت کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ لے کے آ سکتے نہیں ہے. وزیر اعظم جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. وزیر اعظم نے 2 ماہ میں کون سا وعدہ, کون سی یونیورسٹی کیمپس دے کے جائیں گے یہاں پہ؟ نہیں وہ کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں چوہان صاحب؟ صرف 2 ماہ میں بتاتا ہوں کس طرح کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے آنا تھا تو ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے میں کمپلیکس کے بیک سائڈ پہ سڑک ہے وہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. وزیر اعظم کی صاحب کی آمد کے وقت ایک دن میں 24 گھنٹے میں وہ سڑک مرمت ہو گئی. بالکل آپ میں جس طرح وہ ہو گئی, اس کا مطلب اگر کرنا چاہیں تو کام تو کر سکتے. میں اس بات سے آپ سے ایگری کرتا ہوں. آپ ماشاءاللہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کرنا چاہیں, جو جو کرنا چاہیں وہ بالکل یہ کر سکتے ہیں. وہ کرنا صرف یہ چاہیں گے, یہ آئین میں ان کو پارلیمنٹ سے پاس کروانا ہے. پارلیمنٹ سے صرف یہ ایک عدالت نے جس کو سیسلین مافیا کہا اس کو پاس کروانے کے لیے, اس کو 1 نمبر کروانے کے لیے بل پاس کروا سکتے ہیں. آپ یہ بدقسمتی دیکھیں کہ 9 سال میں ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان حافظ آباد تشریف لا رہے ہیں اور صرف آپ نے کہا کہ مرمت کیا ہے سڑک کو, عوام کو کیا لیا ہے. جو بات جاوید اسد صاحب کر رہے ہیں کہ ان کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں, یہ کھل کر یہ بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں. یہ بٹورا حصے کا ان کا تقسیم کا رولا ہے کہ مجھے ایم پی اے گروپ کہتا ہے, جو ملک فیاض گروپ ہے, کہ میرا 18 کروڑ کا بجٹ روک لیا انہوں نے. یہ ان کا جو ہے یہ تنازع صرف عوام کے لیے نہیں ہے, بجٹ وہ عوام کے کمیشن کے لیے, کمیشن کے لیے. چوہان صاحب صرف کمیشن کے لیے. شاہ صاحب جانتے ہیں نا ان کی پارٹی کو پتہ کمیشن کیا ہوتی ہے. گزارش یہ ہے کہ جو سوال کیا ہے نا صاحب نے, ظاہر ہے پنجاب کا حافظ آباد واحد ضلع ہے کہ جہاں پہ سیاسی اختلافات پارٹی میں نہیں تھے اس بلدیاتی الیکشن سے پہلے, ورنہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ پہ دھڑے بندی ہے. تو یہاں بھی بدقسمتی سے وہی ایک وہ شاہ صاحب کے لیڈر کا لگایا ہوا جو ہے پودا وہ جوان ہونا شروع ہو گیا. ان کی کوششوں سے, کاویوں سے, بڑی محنت سے یہ سوراخ ہماری پارٹی میں ہوا ہے. مہدی حسن کی دن رات کی محنت سے وہ اختلافات ضرور ہیں, ہو جاتے ہیں. تو ویسے بھی یہ پروگرام تھا وفاقی گورنمنٹ کا, اس میں بعض اوقات نہیں بھی ایم پی اے صبان آتے, اگر آتے ہیں تو وہ ثوابدید ہوتی ہے کہ اگر تعلقات اچھے ہیں تو پھر ضرور وہ آتے ہیں. تعلقات تھوڑے بگڑے ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے وہ تعلقات مقبول پر آ رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, آ رہے ہیں. وہ مطلب وہ ڈیل ہو جائے گی نا, حصے کی تقسیم کی ڈیل ہو جائے گی. جب ڈیل ہو گئی کہ تم کتنا لو گے میں کتنا لوں گا, پھر ان کے اختلافات ختم ہو. بھائی بھائی بھی لڑ جاتے ہیں, آپ کو بہتر پتہ ہوگا. بالکل, یہ اس چیز کو آپ تسلیم کریں نا, ایسا نہیں ہے. میں بھی یہی بات کر رہا ہوں, ڈیولپمنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی بھائی. حافظ آباد میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آپ کسی ڈسٹرکٹ میں جائیں, حافظ آباد میں صرف گلیاں اور نالیاں ہیں. حافظ آباد میں صرف گلیاں نالیاں. ایک بات آپ کو, ایک تو ڈیولپمنٹ کا جو معیار حافظ آباد میں ہے پنجاب کے کسی پاکستان کسی ڈسٹرکٹ میں نظر نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پستی کا معیار یہاں پہ, گندگی کا معیار یہاں پہ ہے وہ کہیں نہیں. دوسرا میں ایگری کرتا ہوں کہ جو گندگی کا معیار میں جواب دیتا ہوں
لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جس طرح آپ کے صوبائی آپ کے وفاقی منسٹر آپ کی پارٹی کے سابقہ جن کو آپ لیڈر مانتے ہیں، جس طرح وہ خود ٹھیکیدار تھے، ہماری پارٹی کا کوئی بھی نمائندہ دیکھیں آپ اس دور کے راج کے دور کی ڈیولپمنٹ کو خوابوں میں بھی کمپیریزن نہیں کر سکتے، خوابوں میں بیٹھے ہوئے بھی آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ آن دی ریکارڈ آپ لوگوں نے 9 سالوں میں کتنے اسکول دیے؟ شاہ صاحب ریکارڈ چیک کر لیں، جتنا ٹینور 30-35 سال چودھری مہدی حسن ممبر رہا ہے اس کا سارا ڈیولپمنٹ فنڈ کا ریکارڈ نکلوائیں، سیرا کے ایک ٹینور کا ریکارڈ نکلوا لیں، اگر سیرا کا زیادہ ہو گیا تو پھر مانو گے کہ ڈیولپمنٹ اس نے کی ہے۔ میرے بھائی میں تو آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں، آن ایئر چیلنج کر رہا ہوں، میرے تو حافظ آباد جو ہے اس کی گلیاں تالابوں کا منظر پیش کرتی تھی۔ شوہن صاحب میں آن ایئر چیلنج کر رہا ہوں تارڑ صاحب کو کہ یہ 10 سالوں کا افضل حسین تارڑ گروپ کے پہلے دن سے لے کے آج تک کا ریکارڈ لیا ہے، میں مہدی حسن بھٹی گروپ کے ریکارڈ لیتا ہوں۔ ڈیولپمنٹ کا جو عوام فیصلہ کریں گے، آپ نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں اس کے لیے پروگرام کرتے، میرا چیلنج ہے ان سے بھی اور نون لیگ کے کسی بھی نمائندے سے۔ بڑی اچھی بات ہے، ایک اور کر لیتے ہیں، آپ بھی وہ ریکارڈ لے رہے ہیں، یہ بھی لے رہے ہیں، پروگرام اس پہ رکھتے ہیں۔ میرا بالکل کھلا چیلنج ہے، جب آپ کہیں میں اس پروگرام میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سرفراز صاحب نے ایک بات کی ڈیولپمنٹ کی کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے، لیکن جو اب آن دی ریکارڈ بات ہے نا وہ ساری ان کی جو تقریباً تعمیر و ترقی ہے اس میں تمام تقریباً بہت زیادہ نقائص ہیں۔ ان میں انہوں نے سڑک جو تھی علی چوک سے بلک پور کے پمپ تک بنائی گئی تھی، 1/2 کلومیٹر سڑک ہے جو ایک سال صرف سیاسی چپکش کی وجہ سے وہ نہیں بن سکی، اس کی سزا عوام نے بھگتی ہے۔ اگر وہ اللہ کر کے بنی ہے تو وہ میرا خیال 2 ماہ بعد ہی ٹوٹ گئی ہے، 2 ماہ گزرے ہیں وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اب محترمہ سالہ سعید آپ نے سوال کیا، میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ سالہ سعید صاحبہ آئی ہیں تو سالہ سعید صاحبہ نے بھی اس دن ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ جتنا بھی یہ جو سیوریج کے بعد سڑکیں اوپر بڑھائی گئی ہیں وہ تمام ناقص ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ کام صحیح نہیں ہوا، ان کو دوبارہ یا تو ٹھیک طریقے سے بنایا جائے، اگر نہیں بنایا جاتا تو ایکسین ٹھیکیداران دیگر جو ہیں وہ مقدمات کا سامنا کرنے کے تیار ہو جائیں۔ یہ ان کی پریس ریلیز جو سرکاری ہینڈ آؤٹ آیا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے اگر ایسی ڈیولپمنٹ ہے تو ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ وہ عوام کا پیسہ اگر وہ صحیح طریقے پہ استعمال نہیں ہوگا۔ جو اس صاحب علی چوک والی سڑک کا ذکر کر رہے ہیں میں اس کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ ایک آپ کو پتہ ہے 18-22 کروڑ کی سکیم گڑی عوان میں جو سیوریج کی سکیم اس کا پائپ جانا تھا وہاں پر، تو سیوریج کا کام جو ہوتا ہے یہ عام کنٹریکٹر نہیں کر سکتے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ایک بڑا یہ ہوتا تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے، اس میں لیول کا پائپ کا بڑا رکھنا پڑتا ہے مد نظر۔ انہوں نے وہاں پہ پائپ ڈالا سیوریج کا، تو جتنا حصہ وہ سڑک کا ٹوٹا تھا اس کو ریپیئر کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ یہ کہ جب پائپ ڈال رہے تھے تو بارش ہو گئی، تو جو باقی انہوں نے سڑک کھدائی کی تھی اس کے ساتھ دوسری بھی جاتی رہی، ان کو ساری سڑک کو اکھاڑنا پڑی۔ اب پرابلم یہ تھی کہ جو محکمے نے بجٹ رکھا تھا وہ آدھی سڑک کی ریپیئر کے لیے تھا، سمجھ رہے ہیں، لیکن اب سڑک ساری خراب ہوگی، اس کے لیے بجٹ ان کے پاس تھا نہیں۔ آگے جون آ گیا، جون میں محکمے سارے جو ہوتے ہیں وہ بتا تو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، وہ ریپیئر نہ ہو سکی، اس کا جو فنڈ انہوں نے 40 لاکھ رکھا تھا یا غالباً 30 لاکھ وہ ریلیپس ہو گیا، محکمے کے پاس واپس چلا گیا، وہ نہ بن سکی۔ اب اس وجہ سے وہ سڑک ڈیلے ہوئی، فنڈ اب محکمے کے پاس تھا نہیں، پبلک ہیلتھ والے کہتے تھے کہ ہم نے فنڈ دے دیا ہے، ہائی وے نے لگایا نہیں ہے، یہ اب اس میں محکمہ کو ہوتا ہے، ریلیپس ہو گیا ہے، ہائی وے کو کہتے ہیں کہ ہمیں نئے طرح سے فنڈ جب سب دیں گے تو ہم کام کریں گے۔ اسی چپکلش میں وہ اپنے بیاف پہ منسٹر صاحبہ نے کنٹریکٹر کو کہا کہ مہربانی کریں آپ اس فنڈ کو اس کو بنائیں اپنی جیب سے، ہم آپ کو فنڈ دے دیں گے۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ سڑک سرکاری پیسے سے اب بھی نہیں بنی ہوئی، وہ نہ اس کا فنڈ آیا نہ کسی نے دیا ہے، وہ ایک کنٹریکٹر نہیں، ایک کنٹریکٹر نے اپنے پاس سے بنائی، میں بات صاف کر رہا ہوں، اس کا یہ ہے کہ اس نے بنائی جلدی میں بنی، اب اسی وجہ سے جو نقائص ہے، نہ اس کی کسی محکمے نے پیمنٹ کی ہوئی ہے، نہ اس کا ایسا کوئی ہے، وہ سڑک تو ٹھیک بنے گی تو پیمنٹ اس کی ہوگی۔ عجیب بات ہے، جلدی کی بات کر رہے ہیں، جلدی کی بات کر رہے ہیں، اس پہ پی سی سی ہوئی ہے، اگر اس پہ کوانٹٹی ٹھیک ڈلتی تو اس میں جلدی کریں یا دیر کریں، نہیں اس میں تو کوئی ایسا کام ہو نہیں سکتا۔ آپ کو بات سچ کہہ دی ہے، بتا دیا جو سچ ہے، ٹھیکیدار نے اپنے پاس سے بنائی ہے، ادائیگی نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، کسی محکمے نے اس کو پیمنٹ نہیں کی، کمیشنوں کا مسئلہ ہے، ادائیگی نہیں ہوئی جی، وہ سڑک ٹھیکیدار نے اپنی
کمیشن کی خیر ہوتی ہے، جو سارا کھانے والے ہیں ان کو اللہ چانس اس چیز کو آپ تسلیم کر رہے ہیں نا کہ کمیشن کی خیر ہے، کمیشن ہم کھا رہے کوئی ہیں، ثابت کر دے، کوئی ثابت کر دے، کہانیاں زبان کوئی زدے بندہ عام، پروف دے زبان کمیشن زدے کا، عام، ہم طارق سیاست صاحب دستبردار ہو جائیں گے۔ سیاست سے دستبردار آپ نے کہا ہونا ہے، ابھی تو آپ کو مزہ آ رہا ہے کمیشنوں کا۔ شاہ صاحب آپ کی پارٹی کا تو منشور ہے نا الزام تراشی، لگانا بھاگ جانا، پھر نہ پروف دینا نہ ثبوت دینا، سر ہم آپ کو کیا کہتے ہیں؟ جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، حالات و واقعات آپ کے سامنے، ساری باتیں سن لی۔ وزیر اعظم صاحب پاکستان حفظ آباد میں تشریف لائے، یہاں جو اخراجات ہوئے، جو وہ اعلانات کر کے گئے، وہ بھی سامنے آ گیا پتہ۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیں کہ وزیر اعظم صاحب کے آنے سے حفظ آباد کو کیا ملا ہے، حفظ آباد کے بچوں نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے۔ میں ایک آپ کو گزار کرتا چلوں، اخراجات جو ہوتے ہیں حکومتوں کے ہر روز ہوتے ہیں، حفظ آباد نہ آتے تو کہیں اور جانا تھا، انہوں نے جانا ہوتا ہے، پرائم منسٹر نے جانا ہے، جب وہ کا ہے نا، اور پرائم منسٹر کے اتنے اخراجات نہیں ہیں جتنا ہماری یہ دعا ہوگی کہ وزیر اعظم پاکستان حفظ آباد میں اس طرح کبھی بھی نہ آئے، اور کہیں اور جب بھی آئے حفظ آباد کی عوام کو جو ہے وہ اس طریقے سے تڑپائے نا، جب بھی پرائم منسٹر آیا ہے کبھی بھی مسلم لیگ نون کا جو آیا ہے افضل حسین طاہر صاحب لے کے آئے ہیں، آج تک کچھ ملا بھی نہیں ہے، جب بھی آیا ہے آج تک یہاں پہ حفظ آباد کو کچھ ملا بھی نہیں ہے۔ ناظرین باقی باتیں پھر آئندہ پروگرام انشاءاللہ ہوں گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔